کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے اس آتنکی حملے پر اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی اور حضرت مولانا محمود مدنی کا بھی بیان آ چکا ہے۔ دوستو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس آتنکی حملے پر لکھا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جموں کشمیر کے پہلگام علاقے میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور اس المناک واقعے میں مرنے والے اور شدید طور پر زخمی ہو جانے والے افراد کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کل جموں و کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت ہند سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس واقعے کی تحقیق کروائے اور ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ مولانا نے اس حادثے میں مرنے والے، شدید طور پر زخمی ہو جانے والے افراد کے خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری دلی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے۔ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کی جلد از جلد تحقیق کروائے اور ملوث پائے گئے افراد کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ مولانا نے اس پر سخت حیرت کا اظہار کیا ہے کہ جموں و کشمیر میں سیکورٹی فورسز کے زیر دست موجودگی اور سرحدوں پر فوج کی تعیناتی کے باوجود ایسے واقعات کیوں ہو جاتے ہیں۔ یہ یقیناً ہماری سیکورٹی نظام کی بدترین ناکامی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جموں کشمیر میں سیکورٹی کے نظام کو بہتر بنانے پر توجہ کرے گی تاکہ مقامی افراد اور سیاحوں کی حفاظت کا معقول انتظام ہو سکے۔ اب آئیے دوستو بات کرتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی نے اس آتنکی حملے پر کیا کچھ کہا ہے۔ دوستو، جمعیت علماء ہند نے اپنا لیٹر پیڈ جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے ریاست جموں و کشمیر کے پہلگام میں پیش آئے دہشت گردانہ قتل عام پر گہرے دکھ و رنج کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ 26 بے قصور سیاحوں کا بے دردی سے قتل کیا جانا انسانیت کا قتل کرنا ہے، جس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اسے اسلام سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ اسلام میں کسی بے قصور انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ جمعیت علماء ہند اس موقع پر تمام شہریوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ امن، بھائی چارے اور رواداری کو ہر حال میں برقرار رکھیں۔ ایسے واقعات کا مقصد صرف خوف، نفرت اور فرقہ واریت کو فروغ دینا ہوتا ہے، جسے ہم متحد ہو کر ناکام بنائیں گے۔ اور دوستو، اب آئیے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی کا بھی بیان دیکھ لیتے ہیں کہ آخرکار حضرت مولانا ارشد مدنی نے اس آتنکی حملے پر کیا کچھ کہا ہے۔ حضرت مولانا نے ایکس پر لکھا ہے کہ جمعیت علماء ہند جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے آتنکوادی حملے کی کڑی نندا کرتی ہے، ساتھ ہی مرنے والوں کے پریواروں کے دکھ میں برابر کی شریک ہے اور گھائلوں کے سوستھ ہونے کی کامنا کرتی ہے۔ کشمیر میں نگرانی کے باوجود آتنکوادیوں دوبارہ ہتیا اور لوٹ مار کا بازار گرم کر کے بھاگ نکلنا آشچاریہ جنک ہے۔ پرشاسن کی وفلتا کے کارن شانتی ویوستھا کو آگ لگانے والی طاقتیں اپنے ناپاک ارادوں میں سفل ہو گئی۔ جمعیت علماء ہند وشیش روپ سے دھرم کے آدھار پر آپرادھک کارروائی کو دیش کے لیے اور دیش کی شانتی ویوستھا کے لیے بربادی کا کارن سمجھتی ہے۔ جہاں آتنکوادیوں کو اس گھنونے کاریے سے چنتا ہو رہی ہے، وہی عام کشمیریوں کا اس آتنکوادی حرکت سے نفرت اور پردرشن بھی ہو رہا ہے۔ مسجدوں سے اس پرکار کی حرکتوں کی گھوشنا یہ بتا رہی ہے کہ کشمیر کا عام مسلمان کشمیر میں شانتی ویوستھا کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے اور اس کے دل میں دھرم سے اوپر اٹھ کر بھائی چارہ اور سہانوبھوتی کا جذبہ طاقتور اور زندہ ہے۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ شانتی ویوستھا کو استھاپت رکھنے میں سرکار کو کشمیریوں کا پورا سہیوگ ہوگا۔
तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी और हजरत मौलाना महमूद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस आतंकी हमले की मजम्मत करते हुए ये बात कही है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं कि जो लोग इसमें मारे गए और जख्मी हुए हैं। दोस्तों, आप सब लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी और हजरत मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।